बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 3 सितंबर है साल 2021। वजीर आजम इमरान खान ने सियासी बेरोजगार फजल रहमान की चीखें निकाल दी हैं। आज मीडिया के सामने वो किस तरह बेबस नजर आए, इसकी तफसील आज वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जेल से खुर्शीद शाह के हवाले से एक बड़ी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। आयशा अकरम केस के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस खबर से आज हम वीडियो का आगाज करेंगे। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉक कर आयशा अकरम पर एक मजमे ने हमला किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी डिस्कशन हुई। हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ कमेटीज काबीना तक इस हवाले से डिस्कस किया गया कि जिस तरीके से मुसलसल ये हवस परस्ती पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है, इस हवाले से कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। अब कानूनी जो नुकात हैं वो भी सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर वो उनकी शनाख्त परेड के लिए गुज़श्ता दिनों उनको पेश किया गया जेल के अंदर। आयशा अकरम के साथ एक मामला ये किया गया कि जेल के अंदर मुख्तलिफ और जो मुल्ज़मान पहले से सजा याफ्ता थे उनको भी मिक्स अप किया गया और उनमें से वो सिर्फ 10 लोगों को उसने शनाख्त किया। 4 लोग जो है वो जाली निकले और जो 6 लोग हैं उनकी जैनवन शनाख्त के पेश नज़र अब उनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो गई है और बाकी जो 98 मुल्ज़मान हैं उनको बेगुनाह करार दे दिया गया। और आज तफ्तीशी अफसर ने बाकायदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है, हसन सरफराज चीमा के सामने, कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर टिकटॉकर से बदतमीजी केस के अंदर जो 98 लोग हैं ये बेगुनाह हैं। और आप अंदाजा कीजिए इतने दिनों से इन 98 लोगों के जो वालिदैन हैं वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, वो बार बार जेल के सामने जा रहे हैं कि हमारे आप बच्चों को नाजायज पकड़े हुए हैं। चूंकि मीनार पाकिस्तान पर उस वक्त काफी लोग आए हुए थे और बहुत सारे अब चूंकि जो डाटा है उसके हिसाब से मशकूक लोगों को पकड़ा गया और आज बिल आकर वो 98 जो नौजवान हैं उनको रिहा किया गया। और आपको इल्म है एक बाबा जी को भी गिरफ्तार किया गया था जिस पर सरदनत थी और उनको वापस कर दिया गया था। अब ये मामला हमारा एक कानूनी पेचीदगी है बदकिस्मती के साथ, और मुतासरा खातून अब तक 6 लोगों को जो है वो शनाख्त कर चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 लोगों ने उन पर हमला किया, और ये मतलब भी नहीं है कि 400 लोगों ने या 300 लोगों ने हमला किया। यकीनन 10-15 लोग ऐसे होते हैं आगे, और इस वाक़े के अंदर भी जो आईनी शहीदीन है उनके मुताबिक यही लोग थे, और बाकी तो मजमा वैसे ही तमाशाई होता है जो देखने के लिए खड़ा हो जाता है। और पुलिस का ये कहना है कि जो मुल्ज़मान बच गए हैं वो भी अगरचे शनाख्त परेड के अंदर नहीं है, लेकिन उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि बेगुनाह लोग जो है उनको आज इस मामले से जो है वो रिलीफ मिला है। अब मैं आपके सामने खुर्शीद शाह का मामला रखता हूं। आपको इल्म है तकरीबन 2 साल हो गए खुर्शीद शाह को जेल के अंदर है, और जो नैब है वो अपना रेफरेंस दायर कर रही है। एक मरतबा वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर गए, खुर्शीद शाह को जमानत नहीं मिली। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए, वहां भी उनको अपनी दरखास्त जो है वो वापस लेनी पड़ी। अब दोबारा वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त के लिए अप्लाई करेंगे, और उन पर इल्जाम ये है कि 18 अफराद यानी उनका एक दामाद अवैध शाह और उस समेत बेटों समेत जो 18 अफराद हैं उन्होंने 1 अरब 23 करोड़ ये गबन किया है, और ये रेफरेंस जो है नैब सखर ने पेश किया है। अब मामला ये है कि ये इस मुल्क के अंदर एक बड़ा दोहरा किस्म का मयार है जिसको हम हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं, और नैब और खुर्शीद शाह का ये जो गठजोड़ है ये बुरी तरह नाकाम हुआ है और बेनकाब हुआ है। हमने देखा है कि ये 2 साल जब से जेल में गए उस वक्त से लेकर ये मुसलसल जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है। हॉस्पिटल में चूंकि वीआईपी इनका ट्रीटमेंट होता है, और कोई इतनी बीमारी भी नहीं है कि कोई नवाज शरीफ जैसे आपको इल्म है बड़ी सख्त बीमारी के अंदर है और वो लंदन भाग गए हैं और वहां भी उनके प्लेटलेट्स गिरते रहते हैं और वो सारे फंक्शन भी अटेंड करते हैं। अब ये होता है कि यहाँ पर इनके अपने हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट चूंकि पीपल्स पार्टी की है तो इनको अलहदा कमरे वीआईपी दे दिए जाते हैं, वहां मुलाकातें भी होती हैं, सारे मामलात वहां पर हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये जेल के बजाय जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और सारी फैसिलिटीज जो वीआईपी हैं वो इनको हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होती हैं। ये यानी इनके 2 साल काउंट भी हो जाएंगे कानून के मुताबिक कि ये जेल में है, और ये जेल में हैं भी नहीं। अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक शख्स ने ये पिटीशन दायर की कि ये शख्स जब से गया है जेल में है नहीं, ये तो हॉस्पिटल में है, आखिर वो कौन सी बीमारी है। सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठाया
جو ابھی 2 سال کے اندر اس کو جیل میں نہیں جانے دے رہی، مسلسل یہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. اگر یہ آج اس کو رہا کر دیا گیا تو یہ کبھی ہاسپٹل چیک اپ کے لیے بھی نہیں جائے گا. یہ ان کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نیب ہے، نیب نے اس حوالے سے درخواستیں بھی نہیں دی، عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ باقاعدہ ایک بارگین کے ساتھ سارا معاملہ جو ہے وہ ہینڈل کیا جا رہا ہے. اب اس معاملے پر جب انہوں نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے بھی دوبارہ جب درخواست ضمانت دائر ہونے جا رہی ہے تو پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا. تو اب انہوں نے کمال شفقت کی ہے خورشید شاہ نے. اب وہ ہاسپٹل سے جیل منتقل ہو گئے، یہ ایمبولینس کے تھرو وہ منتقل ہوئے. 18 ستمبر کو نیب نے 2 سال ان کے مکمل ہوئے. اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا تھا اور گرفتاری کے کچھ دن بعد امراض قلب کے ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کا علاج بھی جاری ہے. تاہم ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا، مگر خورشید شاہ کی ضمانت جو ہے جیل میں نہ ہونے کی بنا پر رد کر دی گئی تھی. اب جو ہے وہ نئی درخواست چونکہ آئے گی تو نئی درخواست کے لیے ضروری ہے کہ ملزم جیل میں ہونا چاہیے. تو اب یہ جیل کے اندر خورشید شاہ پہنچ گئے ہیں تاکہ ضمانت لے سکیں. NICVD ہاسپٹل ہے، اپنی حکومت ہے اور ان کے مزے ہیں جی ملزموں کے. اربوں لوٹے ہیں، یہ کروڑوں لوٹے ہیں، یہ خربوں لوٹے ہیں. ان کے لیے B کلاس، A کلاس اور پھر ہاسپٹل، VIP معاملہ، ملاقاتیں، میٹنگ، سب کچھ چلتا رہتا ہے. تو اب جو خورشید شاہ ہے یہ پہنچ گئے ہیں جیل. اب دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج جو ہے وہ فضل الرحمان اسلام آباد کے اندر ہے. میٹ دا پریس جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کانفرنس سے خطاب کیا ہے. مبشر زیدی جن کو کل کہا تھا فواد چودھری نے کہ یہ تو صحافی ہیں یا اپنا تعارف کروا دیں، اس پر وہ بڑا غصہ کر گئے تھے. آج انہوں نے بلایا ہوا تھا چونکہ ان کو بھی پتہ ہے. اور اب جو صدر پاکستان 13 ستمبر کو پارلیمنٹ سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس موقع پر ایک تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے بار کونسل، اور دوسری طرف یہ جو وکلاء کے ساتھ ہی بلکہ وہ بھی 13 کو ہی ہو رہا ہے اجلاس، شاید 9 کو ہو رہا ہے، لیکن یہ 13 تاریخ کو یہ اب دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، ہمارا معاشی قتل عام ہو رہا ہے. تو جو سیٹ ان کو عام ورکرز کو پیسہ نہیں دیتے، تنخواہیں نہیں دیتے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل آ رہا ہے جو فیک نیوز کو روکے گا، جو جرمانہ کرے گا فیک نیوز پر، جو پابند کرے گا کہ جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دو، لیکن وہ اس معاملے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آزادی صحافت خطرے میں ہے اور ہم دھرنا دیں گے. فضل الرحمان جو ہے اس کانفرنس کے اندر گئے. پہلے تو مبشر زیدی نے بتایا کہ ان کے ابا جی مفتی محمود مرحوم سے ان کے بڑے تعلقات تھے اور انہوں نے بڑے ہار پہنائے تھے جب کوڑے کھائے تھے ہم نے ضیاء الحق کے زمانے کے اندر. تو آج فضل الرحمان نے گفتگو کی، لیکن وہ بڑی ایک مایوس کن گفتگو تھی. پہلے جو ان کا وہ گرج چمک ہوتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. یعنی وہ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ ان سے وہ جو جراثیم ہے کہ ہم حکومت کو بدل دیں گے، ہم استعفے دے دیں گے، اب یہ جو ہے تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے، ہم ایسے تنکے کی طرح حکومت کو بہا دیں گے، وہ ساری گرج چمک کے کپتان نے ان سے نکال لی ہے. اب باقی صرف ان سے جو ہے وہ چیخیں ہی رہ گئی ہیں. اور میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ تنقید کی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی مخالفت کی بات ہے. 5 سال تک KPK کے اندر فضل الرحمان کی پارٹی کی حکومت رہی ہے. کبھی آپ نے سنا ان کے منہ سے کہ ہماری یہ کارکردگی تھی اور PTI کی حکومت آئی ہے تو اس نے یہ کارکردگی خراب کر دی ہے؟ چونکہ کارکردگی تھی نہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اب انہوں نے بتایا کہ پاکستان بنانے کے حوالے سے اسلام، جمہوریت اور معیشت، یہ بتایا جاتا ہے کہ 3 مقصد ہے اور 3 گروہ کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے اس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، کوئی کہتا ہے جمہوریت ہے، کوئی کہتا ہے معیشت ہے. لیکن اس وقت نہ تو اسلام ہے یہاں پر امپلیمنٹ ہوا ہے، نہ یہاں پر جمہوریت ہے، اور معیشت کا حال تو آپ کے سامنے ہے. فوج کی مداخلت پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ خارجہ پالیسی بھی کوئی نہیں ہے، ملک کی داخلہ پالیسی بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی پہلے بھی اسمبلیاں ہوتی تھی اور اگر کسی نے کوئی آنکھ دکھائی ہے یعنی نواز شریف کی طرف اشارہ ہے تو اس کا حال آپ کے سامنے ہے. یعنی نواز شریف جو اربوں روپے لوٹ گیا ہے اور آج بھی اپنی منی ٹریل دینے کے اندر پورا خاندان ناکام ہے، اس کو معصوم ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ کندھا استعمال ہوتا ہے فضل الرحمان کا، اور یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. باقی سارا کچھ داخلہ خارجہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں جی فوج سے، فوجی جرنیلوں سے، تو حکومت کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، تو یہ سارے یہیں چلاتے ہیں. جمہوریت پوری یہاں چلی نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے وہ مارشل لا لگ جاتا ہے.
اور گھر بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اگلے گھر گرائے جا رہے ہیں، حالانکہ جو گرائے گئے ہیں بھائی وہ آپ نے ناجائز جگہوں پر بنوائے تھے، تجاوزات آپ نے کی ہوئی تھی، 17,000 ملازمین کو نوکریوں سے ایک جج نے فارغ کر دیا ہے، تو وہ آپ جج کی بات کریں۔ اور باقی انہوں نے کہا ووٹ چوری ہو جاتا ہے اور صحافت امانت کا نام ہے، لیکن وہ جو بات صحافی کرنا چاہتے تھے، دو معاملات کے اندر آج فضل الرحمان جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے پوائنٹ پر نظر آئے۔ ایک تو انہوں نے سوال کیا چونکہ یہ خونی لبرل ٹولہ ہوتا ہے تو ان کو چڑ ہے، یہ امر اللہ محب جو ہے، یہ ان کا اصل جو ہے امر اللہ صالح، وہ ان کا لیڈر ہے، وہ اس وقت فائٹ کر رہا ہے پانچ شیر کے اندر۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ طالبان کی حکومت کو پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، تو فضل الرحمان کہتے ہیں جی بالکل کرنا چاہیے، اور یہ اشارے کنائے کے اندر اتنا کھلا تو نہیں کہہ سکے۔ اور دوسرا یہ ظاہر ہے حکومت کا بھی یہی موقف ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو فیک نیوز ہے اور غلط خبریں سینسریں پھیلانا، یہ کام آپ میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہی تو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے، تو اس پوائنٹ پر عملاً جو ہے وہ فضل الرحمان حکومتی موقع پر آئے ہیں، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں احتجاج کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ تو اوورآل جو فضل الرحمان کی آج باڈی لینگویج تھی، جو پریشانی تھی، جو مایوسی تھی، تو وہ چونکہ اقتدار کے اندر جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، فضل الرحمان اور چودھری برادران اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو آج کل وہ 3 سال ہو گئے اقتدار سے باہر ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کو ایک تو جو ہے وہ سبق دیا ہے کہ آپ اس حکومت کو بدل نہیں سکتے، ٹکریں ماریں، جلسے کریں، جلوس کریں، تھوڑا بہت ٹھوک ٹھوک لگے رہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اس حکومت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ آج ان کی پریس کانفرنس کا ایک میٹ دا پریس جو ہے وہ اس کا لب لباب تھا، اور گرج چمک معاملات سارے اب کلیئر ہیں، روٹین کے مطابق جلسے جلوس تقریریں ہوں گی، اور اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن حکومت کو خطرہ ہے تو مہنگائی سے ہے، گورننس سے ہے، یہ انہیں ضرور جو ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔